ایک اور بادشاہ گزرے ہیں، التمش نام تھا ان کا، اور وہ شاگرد تھے قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ کے۔ یہ قطب الدین بختیار بھی بہت اللہ والے شخص تھے، مغلیہ بادشاہ ان سے بہت عقیدت و محبت اور بیعت کا تعلق رکھتے تھے۔ ان کی جب وفات ہوئی تو ان کے جنازہ پڑھنے کے لیے لاکھوں کا مجمع تھا۔ جنازے پہ لاکھوں کا مجمع ہونا بھی ایک عجیب چیز ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا جنازہ پڑھنے سے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کسی مومن کے جنازے پہ اگر 40 مومن جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور کچھ میتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے جنازہ پڑھنے سے جو جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو ان کا جب جنازہ ہوا تو اسی طرح سینکڑوں حضرات جمع تھے۔ ایک بندہ آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ مجھے حضرت نے ایک وصیت کی ہے اور وصیت میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ تو کہا پڑھیں، کیا وصیت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وصیت یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا ہے کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھے جس کے اندر یہ 4 شرطیں موجود ہوں۔ ٹھیک ہے، شرطیں سنیے گا اور پھر اپنے حال کو دیکھیے گا کہ ہم اس میں سے کس شرط کے اوپر پورے اترتے ہیں۔ پہلی شرط، جس شخص کی فرض نماز کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوئی، جس شخص کی فرض نماز کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوئی ہو، وہ شخص نماز رازنہ پڑھائے گا جس کی تکبیر اولیٰ، یعنی کہ وہ باجماعت نماز تو پڑھتا ہی پڑھتا ہے، باجماعت نماز میں بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے۔ پاس فیل ہے نا۔ دوسری شرط کہ جس کی تہجد کی نماز کبھی فوت نہ ہوئی، جس کی تہجد کی نماز کبھی فیل نہ ہوئی۔ یہ تو میں آگے پوچھ ہی نہیں رہا، پاس فیل پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تیسری شرط، اس میں سوال اپلائی نہیں ہوتا، یہ کہ جس کی عصر کی 4 سنتیں کبھی قضا نہ ہوئی ہوں۔ تو ہمارا تو حال یہ کہ پوچھے کہ کبھی عصر کی 4 سنتیں پڑھی بھی ہیں کہ نہیں ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو 3 شرطیں کہ جس کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوئی ہو، جس کی تہجد کبھی قضا نہ ہوئی ہو، جس کی عصر کی 4 سنتیں کبھی پوری قضا نہ ہوئی ہو، اور چوتھی شرط یہ کہ جس نے کبھی غیر محرم کو کوئی شہوت کی نظر سے نہ دیکھا ہو۔ تو یہ اعلان ہوا تو عوام تو ہم جیسی ہی تھی، وہاں پہ پورے جنازے پر ایک سانپ سوکھ گیا، ایک سکتہ چھا گیا، کوئی بندہ ایسے نہیں تھا جو کہ آگے بڑھ کے کہتا کہ میں ان شرطوں کو پورا کرتا ہوں۔ کچھ دیر گزری تو ایک بندہ روتا ہوا آگے آیا، حضرت کا چہرہ کفن کھولا اور یہ الفاظ کہے کہ حضرت آپ تو چلے گئے لیکن مجھے رسوا کر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں ان 4 شرطوں پہ پورا اترتا ہوں۔ اس نے حضرت کی نماز پڑھائی اور وہ اس وقت کا بادشاہ التمش تھا۔ تو اللہ والوں کی صحبت میں رہنے والے بادشاہ بھی ایسے ہوتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر جو بادشاہ تھا وہ صحبت میں رہتا تھا حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے، جو کہ فرزند تھے اس کے حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے جڑے ہوئے بادشاہ یہ اپنے سرکاری طور پہ کوئی پیسہ نہیں لیا کرتے تھے۔ یہ قرآن پاک اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے، اس کو بیچنے سے جو کمائی آتی تھی اس سے اپنے گھر کا خرچہ چلایا کرتے تھے۔ برصغیر ہند و پاک کے بادشاہ تھے اورنگزیب عالمگیر، بہت مشہور بادشاہ، لیکن نیکی اور تقوی میں ایسا کہ صرف اپنی خود کمائی ہوئی جو کہ قرآن پاک لکھ کر بیچا کرتے تھے اس سے ان کی ایک بہت مشہور ان کے لیے جو صدقہ جاریہ اللہ تعالیٰ نے قبولیت جس کو دی وہ ہے فتاوی عالمگیری، جو کہ آج تک استعمال کی جاتی ہے فتووں کو، انہوں نے وہ کمپائل کروائے۔ تو مشائخ کی صحبت سے بادشاہوں نے بہت فائدہ اٹھایا۔